اس ملک میں جو سیاسی جھونکے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. جان لڑا دیں گے بھی ایڈا کھاؤں دلو نہیں جان نہ لڑا عقل لڑا. اس ملک میں اگر لوٹ مار 50% کم ہو جائے تو یہ ملک قرضے لینے کی بجائے قرضے دینے کے قابل ہو. کام کرو. اس ملک کو لے کے یہاں تک آنے والے ہیں کون؟ یہ عمران خان اگر تھی شیر رکھ دے تو کہنا کوئی گا. آپ لوگوں کی حکومتیں کتنی دیر رہی ہیں؟ آپ سے مراد میری پیپلز پارٹی اور آپ. ماشاء اللہ. آج کی اگلی بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف. اندر سے نہیں پتا، ان کے بھائی کو نہیں پتا، ان کی بھتیجی کو نہیں پتا. دے آر نو بڈیز. بٹ خیر، ان کا کہنا ہے کہ قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی. جان پہ کھیل کے یہ کریں گے. میں نے آج اخباروں میں پڑھا ہے اور جان پہ کھیل کے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جان پہ کھیلی عقل. اس ملک میں اگر لوٹ مار 50% کم ہو جائے تو یہ ملک قرضے لینے کی بجائے قرضے دینے کے قابل ہو جائے. اس ملک میں جتنی لیکیج اور پلپریج ہے، میں پاکستان کے بارے میں میرا بہت پرانا جملہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی طرح ہے. برتن پنڈا تھلیوں ٹوٹ جائے نیچے سے لیک کرتا ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے بن گیا ہے جو اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے، نیچے سے بھی لیک کر رہا ہے. تو جان لڑا دیں گے. وہ کیڑی جان ہے تو کوکڑ لڑانے ہیں. کام کرو. اس ملک کو لے کے یہاں تک آنے والے ہیں کون؟ یہ عمران خان اگر تھی شیر رکھ دے تو کہنا کوئی گا. آپ لوگوں کی حکومتیں کتنی دیر رہی ہیں؟ آپ سے مراد میری پیپلز پارٹی اور آپ. کوئی آپ ہی تو اس ملک کو چمڑے رہے ہو. تیسرا تو کوئی بندہ آیا نہیں. میں سیاستدانوں کی بات کروں. کیا ہے؟ جان لڑا دیں گے بھی ایڈا کھاؤں دلو نہیں جان نہ لڑا عقل لڑا. کرپشن کم کرو. اس ملک میں آج اگر کرپشن ہائیسٹ لیول پہ جو ہوتی ہے 50% کم ہو جائے. بات سنو، جاؤ جا کے پتا کرو کاٹن کتنی پیدا ہوتی تھی اور اس سال کیا ہے. شوگر مافیا اس ملک میں کر کیا رہا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر جج خود مجرم ہو تو کوئی پھر کس کے پاس کیا جائے. بہرحال آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF یعنی کا موجودہ پروگرام آخری پروگرام ہوگا. اچھا بھیا، اللہ کرے آخری ہو لیکن پھر نہیں ہونا. اگر ایک خاص طرح کی سیاسی جھونکوں سے اس ملک کی جان نہیں چھوٹتی یہ آخری نہیں ہوگا. یہ ہم دھمکیاں بہت پہلے بھی سن چکے ہیں. اچھا، آخری حد تک آپ کے قرضوں سے نجات دلاؤں گا. قرضوں سے ترقی نہیں ہوتی. کیوں؟ بڑی نمی گل دس رہے ابھی ساڈا. میری دعا ہے کہ IMF کا پروگرام آخری پروگرام ہو. IMF کے پروگراموں سے معاشی استحکام تو آتا ہے لیکن قومی ترقی نہیں کرتی. 77 سال دی ترقی کے ساری سامنے ہیں. بھوک ننگ فاقہ، خودکشیاں، بے روزگاری، کروڑوں بچہ سکول سے باہر، کروڑوں انسان پاورٹی لائن پہ. ماشاءاللہ آپ کا ہی کیا دھرا. اس ملک پہ حکومت کس کی رہی؟ اور یاد رکھنا، جن کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کے دنوں میں میں نے اس ملک کو خوشحال اور آسودہ دیکھا. پرویز مشرف صاحب اللہ انہیں دلی کی رحمت کرے. ان کا دور آپ کے تمام ادوار پہ بھاری تھا. ٹوٹل اس ملک میں جو سیاسی جھونکے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. خیر آگے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے نوجوانوں کو باعزت روزگار کے حصول کے قابل بنانا ہے. اچھا بنا بھائی، اسی ہاتھ پڑے تیرے. نوجوان نسل کی محنت اور ہنر کی بدولت قرض کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہوگا. اچھا یہ تو خواب ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیسا ہوگا. کیا ہوگا؟ کون کرے گا؟ لگام میں تو آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے مالکان کے ہاتھ میں. چھوڑو، کر کے دکھاؤ. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فارسی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عطار کو اپنے مشک کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. مشک خود
اس کی خوشبو بتا دیتی ہے میں کیسا ہوں اور کیا ہوں۔ آخری بات، گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ مجھے اگر گورنرشپ سے ہٹانا ہے تو بتا دو، کیونکہ ایسے شہر میں گورنر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں روزانہ لوگ اور شیرخوار بچے ٹینکروں اور ڈمپروں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹسوری نے کہا کہ ہمارے پاس اختیار ہے نہ وسائل ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سندھ کا گورنر۔ ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ وسائل ہیں، ایسی گورنری کا کوئی فائدہ نہیں، آخر کب تک بدنامی اپنے نام میں۔ میئر صاحب، میں تمہیں اب کوئی جواب نہیں دوں گا، جو بھی کراچی کا میئر ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، لیکن تمہیں اللہ کا جواب دینا ہے کیونکہ تمہیں منصب اللہ نے دیا ہے۔ میئر کراچی اب تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ یہ قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک مکمل دن ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کامران ٹسوری صاحب ایک بار مجھے ملنے آئے، پہلے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ آتا ہے میرا عجیب طرح کا، خیر آئے ملے بیٹھے، پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تو انہوں نے میرے لیے ایک اجنبی آدمی، اس کے بعد جب وہ کھلتے گئے تو مجھے یہ آدمی بہت اچھا لگا۔ اس آدمی کا ایک جیسچر، وہ آج چاہے تو انکار کر دے، میرے گھر کے بیسمنٹ میں بیٹھ کے ٹسوری صاحب نے بات کی، کشن بھائی ہمیں یوں 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 کرنا چاہیے، جو بھی ہے تفصیل لمبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ ہم بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، یہ جیسچر زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا تھا، اور میں نے کہا سبحان اللہ۔ ٹسوری صاحب نے کہا ہمارے پاس نہ یہ ہے نہ یہ ہے، مطلب نہ معیشت ہے نہ طاقت ہے، جیسچر۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، ٹسوری صاحب چاہیں تو اس کی تردید کر دیں، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی تھے کو 2-4 لوگ۔ کیا کہا کہ سن بھائی یہ ہمارے پاس نہ یہ ہے نہ یہ ہے، نہ دولت ہے نہ طاقت ہے، سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ بنو امیہ بھی، یزید بھی برادر تھا، آٹومنز نے ایک دوسرے کے نہیں اپنے سگے بھائی قتل کیے، بیٹے قتل کیے۔ مغلوں میں کیا نہیں ہوا؟ ہم کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کو، حضرت اورنگزیب عالمگیر، اس کے بارے میں جو انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے نہ نماز چھوڑی، نہ کوئی بھائی چھوڑا، اور نہ کوئی بھتیجا چھوڑا۔ سو برادر برودر نہیں ہوتا بھائی، جب when it comes to کنٹریز اینڈ سوسائٹیز اور فلانا ڈھمکانا، اس میں اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں آپ دیکھ یہ بڑے بڑے ہمارے جو صنعتی گروپس ہوتے تھے، 22 خاندان ایک زمانے میں کہتے تھے، کتنے ہیں جو آج اکٹھے ہیں، کتنے ہیں جو باقی رہ گئے؟ تقسیم۔ اور یاد رکھیں کہ اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، نہ یہ باپ دیکھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا متقی آدمی، انہیں پیون اندر کی تھا، اس نے ایک دفعہ کہ میرا دل لگا رہے کہ مجھے کوئی اسٹوڈنٹس دے دو پڑھانے کے لیے، کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے، تو اس نے کہا نہیں، یہ بھی بادشاہی کا چسکا ہے۔ بالکل یہ صورتحال ہوتی ہے، اس لیے جو اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں، کرتے دھرتے ہیں، پیپل ہو آر کالنگ دا شاٹس، لائک یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے آپ کی، یہ جانیں ان پہ ذمہ داری ہے، فیصلہ کریں۔ اچھا